یہ بکواس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن بکواس اور بیہودہ نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے۔ ہاں میں تو بہت کم پھکیے دے رہا ہوں آج، بلکہ میں نے ان کو کہا کہ وہ قرآن پاک میں سورہ طارق میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں، آپ دیکھیں یہ میں اگر بات کروں تو انہوں نے پکڑ کے کلپ کاٹ دینا، اب یہ نکالے نا کلپ، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کلپ کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے بارے میں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن قول ہے، یعنی یہ پرپسفل چیز ہے، جو یہ بات کر رہا ہے یہ اتنی مضبوط ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، اب حزل کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے یہ بیہودہ بات نہیں ہے، یہ بکواس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن بکواس اور بیہودہ نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ہے۔ وہ کہیں گے نہیں یہ تو فرضی جملہ ہو گیا کہ قرآن بکواس نہیں ہے، جب قرآن بکواس ہے ہی نہیں ہے تو کہنے کی ضرورت ہے کہ بکواس نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے، یہ تو توہین ہوگی۔ ڈنگر ہیں، ان کو بالکل بیسک بھی نالج نہیں ہے قرآن و سنت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایک اچھے دائی کی علامت نہیں ہے۔ جو اسلام کی طرف دعوت دینے والے دائی ہیں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے۔ جتنے بھی آپ دنیا میں دائی اٹھا کے دیکھ لیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں وہ یہ زبان استعمال نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے تھے، تو یہ بات کرنا علماء کے خلاف کی یہ ڈنگر ہے نعوذ باللہ، کہ انہوں نے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے ہزل مذاق ٹھٹھا کیا ہے، بکواس نہیں کیا، ان کو پتہ نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے آپ کو علمی کتاب بھی کہتا ہے، تو یہ اس کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی لفظ ہزل آیا ہے، تو آپ دیکھ لیں تو وہاں کیا بکواس لفظ لیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 1184، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں اگر آپ سنجیدگی میں کریں تب بھی سنجیدگی والا حکم آئے گا، وحزلہن جد، اور اگر مذاق میں بھی کریں تب بھی سنجیدگی والا حکم لگے گا، النکاح والطلاق والرجع، نکاح مذاق میں کریں تب بھی ہو جائے گا، طلاق مذاق میں دیں تب بھی ہو جائے گی، اور رجوع مذاق میں کریں تب بھی ہو جائے گا، اور اگر سنجیدگی میں کریں تب بھی ہو جائے گا۔ تو یہ لفظ حاضلہن مذاق، یہاں بکواس کا لفظ نہیں آیا۔ اگر آپ علمی کتابی ہیں کم سے کم آپ حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ حدیث میں کیا لفظ آتے ہیں، تو کس طرح یہ قرآن پاک کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اصل میں اس کے دل میں جو بغض ہے علماء کا وہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ علماء کرام کو ڈنگر کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک طرف پوری امت مسلمہ ہے۔ آپ کسی عالم کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اس نے ہنسی مذاق کیا ہے، کسی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا بکواس کا لفظ۔ قرآن پاک کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن پاک جن کو ترجمہ نہیں ہے تو ان کے سامنے آپ قرآن پاک پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فرینچ زبان میں آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا مسلمان جب قرآن سنتے ہیں جن کو ترجمہ نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں؟ تو کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ تو یہ شخص قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کے متعلق ہم نے پچھلے ویڈیوز بتائیں، آپ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اس طرح گستاخیاں ڈال رہا ہے کہ وہ جری ہو جائیں، بس وہ بے باک ہو جائیں، قرآن کے بارے میں جس طرح چاہے بات کریں، نبی علیہ السلام کے بارے میں جس طرح بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جس طرح چاہے بات کریں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں بکواسات کرتا ہوں تو میرے چاہنے والے بھی اس طرح کریں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں۔ دین سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا بول چال کیا ہے، آپ کا قرآن پاک میں اگر یہ بول چال ہے تو لوگوں کے ساتھ آپ کا بول چال کیا ہوگا۔ تو ایسوں کو سننے سے آدمی خود اسی طرح ہو جاتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کو سنتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، وہ رات کو سونے سے پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اس کو سننے سے پہلے میرا اخلاق کیا تھا، اور اس کو سننے کے بعد میرا اخلاق کیا ہے، میں کس طرح کی جو ہے وہ گندی زبان استعمال کرتا ہوں صحابہ کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے اخلاق والے دائی، اسلام کی دعوت دینے والوں کے ساتھ جوڑے اور ان بد اخلاقوں سے آپ کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔